کرتا ہے. اور صرف عنف یہ صرف اسلام کی تشدد اور سختی کا چہرہ دکھاتا ہے، اس کی مہربانی اور رحمت کا چہرہ ڈھانپ جاتا ہے. لہذا سیاست میں اعتدال آپ کے لطف اور عنف دونوں کے ساتھ اشتراک ہوگا. موقع بہ موقع حکمت کے تحت کہیں لطف کی ضرورت ہوگی، کہیں عنف کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب آپ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر آپ کو والذین ان مکناہم فی الارض کی تعلیم بھی دینے ہوگی. اور جب آپ والذین ان مکناہم فی الارض کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر آپ کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ تعلیم بھی دینی پڑے گی. یہ ساری چیزیں جگہ جگہ پر اللہ کی مختلف تعلیمات، ان کو جب یکجا کریں گے تو اس سے دین بنتا ہے. دین کی تعبیر پھر یہ ہوگی. تو اس لحاظ سے ہمیں ان پہلوؤں پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. عبادت تنہا ہے تو وہ آپ کو رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اسلام رہبانیت کے خلاف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. بر و بحر پر انسان چھا جاتا ہے. یہ مقام ہے انسانیت کا، یہ شرف و عظمت ہے انسانیت کی. تو یہ ساری تعلیمات جو آج جس کی بنیاد پر ہماری ریاست چلتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی وہ تعلیمات ہیں جس کو جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ ہم نے اسی کا عالم بلند کرنا ہے. اس نظریاتی اساس کو ہمارے ہر کارکن نے دل و دماغ میں رکھنا ہوتا ہے. پھر سفر ہے، جاری ہے، اس میں الیکشن بھی آتا ہے، ہار بھی آتا ہے، جیت بھی آتا ہے، اقتدار بھی آتا ہے، تحریک بھی آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو ظاہر ہے کہ جب عبادت و دیانت نہیں ہوگی اور سیاست محض ہوگی تو وہ انسان کے اندر جہاں تکبر پیدا کرتا ہے وہاں حرص اور لالچ بھی پیدا کرتا ہے. لہذا اساس میں آپ کے اندر عبادت و دیانت ہونی چاہیے، تب سیاست کی جائے. سیاست محض، خالی سیاست، اس کے اندر حرص، اقتدار، لالچ، طاقت کا ارتکاز، مال و دولت کا کمانا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو شاید شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو جو آپ حکومت میں آتے ہیں، اب پاکستان کا نظام ہے نا، یہاں تو ہمیں میڈیا چلاتا ہے. تو اس دن میں سن رہا تھا ایسی بے جا قسم کی باتیں، بس یہاں پر جمعیت علماء کچھ جزوی طور پر کامیاب ہو گئی ہے. تو ہمارے ساتھی سے سوال کرتا ہے، ایک خاتون سوال کرتی ہے، اب تو آپ صوبے میں کامیاب ہو گئے نا، تو اب وہاں مہنگائی کنٹرول کریں گے نا. کہیں کہ بات کہاں کی؟ معاشی پالیسی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، بلدیاتی کونسلر کے ہاتھ میں اقتصادی پالیسی ہوا کرتی ہے. کچھ تو ذمہ داری اور فرائض کے درمیان، اختیارات کے درمیان امتیاز، اس کی بھی تعلیم ہونی چاہیے نا. اب اس اعتبار سے جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں تو دفاع کو ہم ریاست کی ضرورت سمجھتے ہیں. اگر میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں نے اپنے اکابر سے کچھ سیاست کے ایک دو لفظ سیکھے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے میں اس کا ایک کارکن ہوں یا ایک طالب علم ہوں، تو مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے نا.
پاکستان ایک ریاست ہے اور اس ریاست کی ایک فوج بھی ہے، اس کی دفاعی قوت بھی ہے، تو پھر اس کی اپنی ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں پاکستان کی دفاعی قوت کی صلاحیت اور استعداد پر اعتماد بھی ہے۔ ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ ہمیں اپنے جوانوں کے دفاعی قوت و صلاحیت پر اعتماد نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگر سیاست میں غلطی کروں تو کسی کو حق حاصل ہے کہ میری رہنمائی کرے کہ میں اپنے کام سے تجاوز کر رہا ہوں۔ ہم تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں جمعیت والے کہ تبلیغی جماعت والوں کے کام ہی میں مداخلت نہیں کرتے اور جب آپ ایک دوسرے کی ایریاز کو کراس کریں گے تو پھر تصادم بھی آتا ہے۔ تو تربیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے۔ اور جس وقت انہوں نے الیکشن میں مداخلت کی اور دھاندلی کر کے اس ناجائز کو حکمران بنایا تو پھر ہم نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، ڈنکے کی چوٹ کہا کہ اس کے مجرم آپ ہیں۔ آج اس صوبے کے اس جزوی الیکشن میں جب تھوڑا سا وہ غیر جانبدار رہے تو ہم نے اس کو کہا ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کون سی ہماری ابدی دشمنی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ مزید تھوڑا سا اور زیادہ نیوٹرلائز کریں اپنے آپ کو، پھر دیکھیں کہ پاکستان کا نقشہ کیا بدلتا ہے۔ یہ حق عوام کا ہے۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں، کچھ خلط ملط کر لیتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہی حلقوں میں اسلام یا جمہوریت، یا الہ العالمین، یہ کوئی سوال ہے؟ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے تو پھر جمہوریت کو فرق، یہ کس نے سبق دیا ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں، علماء حضرات ہیں، بہت سے آپ میں ائمہ بھی ہیں مسجدوں کے، محلے کے عوام اور مقتدیوں کی اجازت کے بغیر زبردستی کوئی مصلی پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ بس اتنا سا کام اللہ نے بھی لوگوں کے حوالے کیا ہے، یعنی تشکیل حکومت اور اس کا طریقہ کار پبلک کے ذمہ ہے، لیکن جب لوگ کسی کو امام بنا دیں تو نماز اللہ کے حکم کے مطابق پڑھانی ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ ہے مطابقت۔ اگر نظام حکومت کی تشکیل بالکل ایسی ہوتی جیسے نماز پڑھنا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایک طریقے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب دوسرے طریقے سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب تیسرے طریقے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چوتھے طریقے سے، تو اختلاف نہ ہوتا نا؟ تو نماز کے طریقے سے وہ نماز ایک طرح کے پڑھتے تھے، تو پھر یہاں بھی ایک ہی طرح کا نظام ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن احکامات شرعیہ کے ساتھ، تنفیذ نظام کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تشکیل حکومت میں چونکہ پبلک کی رائے چلتی تھی، پبلک اجتہاد کرتی تھی، اس میں کبھی اختلاف بھی آ جاتا تھا، اور چونکہ ہر صحابی مجتہد تھا تو وہ اپنے اجتہاد پہ عمل بھی کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں میں تھوڑا سا امتیاز برتنے کے لیے سمجھاؤ لوگوں کو کہ اس طرح نہیں ہے مسئلہ۔ ہمارے اکابر اندھے نہیں تھے، آج بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر 4 سے 5 لاکھ تک فارغ التحصیل علماء کرام موجود ہیں۔ یہ اندھے ہیں۔ جمہوریت کفر ہے، یہ سارے کفر کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ مدنی رحمہ اللہ کفر کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا چیز ہو تم لوگ، کیا باتیں کرتے ہو؟
تعجب ہوتا ہے کون پڑھا رہا ہے یہ درس، اور یہ ہیں کس درجے کے لوگ۔ آج کل مشکل یہ ہے حضرات کہ نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو محلے کے امام اور مدرسے کے استاد کے پھنسا کر پوچھیں گے، لیکن کفر اور شرک کا فتویٰ ہو تو اس کے لیے ہر آدمی وہ مفتی بنا ہوا ہے، ایک مفتی ہے۔ اور ابھی نماز میں غلطی ہو جائے، مولوی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا مسئلہ ہے، میں کیسے نماز ٹھیک کروں؟ یہ چیزیں بھی ذرا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ سرحدات کا تعین، سرحدات کا تحفظ، یہ ریاست کی تعریف میں سے اس کی تعریف کا ایک حصہ ہے، جس کا حصہ ہے، اور ہمیں ایک مشکل درپیش ہے۔ تقسیم سے پہلے سے لے کر، تقسیم کے وقت سے لے کر آج تک یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی عجیب شے ہے۔ ہندوستان سے گئی تو کشمیر کا تنازع چھوڑ کے گئی، عرب دنیا سے گئی تو اسرائیل کا فتنہ چھوڑ کے گئی، اور آج افغانستان سے جب نکلی تو ڈیورنڈ لائن کا فتنہ چھوڑ کے چلی گئی، اور 3-4 سال پہلے جب دوحہ کے دفتر کھل چکے تھے، مذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا، مانا یہ کہ امریکہ نے انخلا کا فیصلہ تقریباً کر لیا تھا، لیکن اب کیسے کرے اس کی طریقہ کار وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے اس وقت دیکھا کہ یہاں انضمام کا مسئلہ شروع ہوا، فاٹا انضمام اور فاٹا انضمام، فاٹا کے لوگوں کے حقوق اور فاٹا کی ترقی اور فلاں، اور میرا تمام کو یہاں پر ان کے ایجنڈوں کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جاتا رہے گا۔ کیا کھیل اس قوم کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کے ساتھ؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ان چیزوں کے اوپر؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ دنیا ہمیں کدھر سے کہاں لے جا رہی ہے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدھو ہے، کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدرت رمیش ناسا، ایسا نہ کرو قوم کے ساتھ۔ جانتے بوجھتے ایسے ایسے اقدامات کر رہے ہو کہ آنے والے وقتوں میں پھر کہیں گے صاحب اب تو پاکستان کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اب تو ہم نے اپنی سرزمین کی 1 انچ کا مقابلہ کرنا ہے، اب تو پاکستان کے لڑنے والا تھا بہر قیمت باطل ہے، پاکستان سے لڑنے والا ہمارا دشمن ہے، آؤ قوم نکلو ان کے خلاف۔ یہی سیاست کرنی ہے آپ نے، ایک سرحد سے دوسری سرحد میں آپ نے منتقل کر دیا ہمیں۔ میں نے خود سوالات اٹھائے ہیں، جب میرے سامنے ایک دفعہ کہا گیا کہ کشمیر کے محاذ پر بڑی ٹینشن ہے، تو میں نے کہا ہندوستان ایک یونین ہے یا 2 یونین ہے؟ کہنے لگے ایک یونین ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کشمیر پر ٹینشن ہے اور کرتارپوری پہ دوستی ہے؟ ایک ملک کے ساتھ ہم ان تضادات کا مجموعہ ہے، ہم نے وہ تضادات کیے ہیں کہ ایک دن ہم نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو واگا کے سرحد پر استقبال کیا، اس کو پاکستان لائے اور مینار پاکستان کے سائے میں کھڑا ہوا اور پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جو ہی وہ گیا 10 دن کے بعد ہم نے کارگل میں جنگ شروع کر دی۔ اب بین الاقوامی برادری کے سامنے ریاست جواب دہ ہوتی ہے۔ ہم سے اگر کسی فورم پر، بین الاقوامی فورم پر سوال کیا جائے کہ وہ پاکستان جو ایک دن انڈیا کے وزیر اعظم کا استقبال کرتا ہے اور 10ویں دن وہ انڈیا کے ساتھ کارگل پہ جنگ چھیڑتا ہے، یہ متضاد متصادم پالیسی کیوں؟ وقتی طور پر تو آپ لوگوں کو جذباتی بنا کر فیصلے لے لیں گے، لیکن آنے والی نسلیں جو تاریخ حقائق لکھے گی
وہ تو معاف نہیں کرے گی. حقائق تو کبھی نہیں چھپتے. تاریخ تو بڑی بے رحم چیز ہوا کرتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہوگی. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انضمام کے نتائج اب ہم دیکھیں گے اور آنے والے حالات میں دیکھیں گے، اس کا بھی انتظار کیجئے. کمزور لوگوں کی تو آواز ہی ہوتی ہے. ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں میں اسی طرح صورتحال کو دیکھ رہا ہوں. میرے محترم دوستو، اس ساری صورتحال میں ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے تو وہ شعائر اسلام محفوظ نہیں ہے. یہاں ناموس رسالت محفوظ نہیں ہے. یہاں ناموس صحابہ محفوظ نہیں ہے. اور ریاست ہے کہ خاموش تماشائی بیٹھ کر لڑائیاں دیکھنا چاہتا ہے. فرقوں کے درمیان تنازعات پیدا کرنا، جبکہ ریاست کا کام فرقوں کے درمیان تنازعات کو روکنا ہے. تو ذمہ داری کچھ اور کارروائی کچھ اور. ہاں، روکنے کا کام ظاہری قوتوں کے ذمہ ہے اور پھر قواریت کا آگ بھڑکانا خفیہ قوتوں کے کارستانیاں ہوا کرتی ہیں. بس بندے ذرا الگ الگ ہوتے ہیں. ایک کے کرنے والے آگ لگانے والے نظر نہیں آتے اور آگ بجھانے والے نظر آتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اور قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. دشمن تو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے، یہ دشمن کا منشا ہے. اللہ اس آگ کو بجھاتا ہے، یہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے منشا کا تقاضا ہے. ہم نے من حیث القوم اللہ کے منشے کی پیروا کرنی ہے. فرقواریت ہے، مختلف مسالک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. لیکن دنیاوی جھگڑوں کا بات تو نہیں کیا آپ نے تو آخرت کا فیصلہ کیا. کلہم فی النار الا واحد. اب ہمارے علماء کرام الا واحدہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اب ما انا علیہ و اصحابی میں ایک ما ہے اور ایک ہے انا علیہ و اصحابی. سو ما سنت اور انا علیہ و اصحابی جماعت. تو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں اہل السنت والجماعت ہے. یہ ما انا علیہ و اصحابی کی تعبیر ہے. میں سوچتا ہوں کہ تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے، یہ دور وسط کی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرون اولیٰ کی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرن اول اور صدر اول کی اصطلاح ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس کی تفسیر کی اور فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلال. لیکن ہم نے آج اس کو دنیا کے فسادات کا ذریعہ بنا دیا. یہاں آ کر پھر ظاہر ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے بھی حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. فساد بنانے کے لیے بہت لوگ ہیں. مسلکی تعصبات، مسلکی اختلاف ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن اختلاف میں تعصبات، نفرتیں، شدت، اس کو تو کم کر سکتے ہیں. یہ جمعیت علماء کا انداز ہے. آپ کو اب پبلک میں جانا ہے. کل آپ نے حکومت کرنی ہے.
بحیثیت حکمران کے جمعیت علماء کی کیا ذمہ داری ہوگی اگر ہم نے مسلکی جنگ آج چھیڑ دی اقتدار سے پہلے؟ تو پھر تو اقتدار میں آنے کے بعد مخالفین کو ذبح کرنا ہوگا نا. واجب القتل ہیں، کافر ہیں. پھر اس ملک میں ہندو رہتا ہے، اس ملک میں سکھ رہتا ہے، اس ملک میں عیسائی رہتا ہے جو پاکستان کا شہری ہے. دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا و اعراضہم کا اعراضنا. تو حکومت کے بعد تو آپ تحفظ دینا ہوگا اس کو. اور جب اس سے پہلے آپ کچھ اور کر چکے ہوں گے پھر تو پبلک آپ سے پوچھے گی کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ حکومت کریں. پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ قوم کی انسانی حقوق کی ذمہ داری اپنے سر لیں؟ اب تو آپ کو تحفظ دینا پڑے گا اس کو. تو بنیادی چیز انسانی حقوق، اور انسانی حقوق ہوں گے تو دنیا میں امن آئے گا. اور عبادت و دیانت کے اندر امن و سکون محدود ہوتا ہے. سیاست میں آپ نے اسی امن کو پھیلانا ہوتا ہے. سیاست میں آپ نے اسی اندر جو آپ کے ہے اس کو پھیلانے کا عمل، وہ سیاسی عمل کے ساتھ ذریعے سے آئے گا. دنیا میں جاؤ اور اس کو پھیلاؤ. لیکن میرے محترم دوستوں، یہ جو حکومت ہم پر مسلط کی گئی، آپ سب جانتے ہیں کہ داخلہ پالیسیاں ہوں یا خارجہ پالیسیاں ہوں، ملک کے اندر قیام امن کا مسئلہ ہو یا پڑوسی ممالک اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا معاملہ ہو، اس کے لیے معاشی قوت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ پاکستان کا سالانہ ترقیاتی بجٹ اور اس میں ہماری ترقی کا تخمینہ سالانہ وہ 0 سے نیچے چلا گیا. مہنگائی عروج پہ چلی گئی، اور جو مہنگائی کل پرسوں سے پہلے تک تھی، جس نے غریب کی کمر توڑ دی تھی، کراہ رہا ہے ملک کا عام آدمی. اور آپ نے 360 ارب روپے کا پرسوں اپنا ایک نیا بجٹ پیش کر دیا، منی بجٹ جسے کہتے ہیں. اور یہ منی بجٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ IMF کے شرائط پر ہے. اور یہ 360 ارب کا منی بجٹ IMF کے شرائط پر پاس کر دیا ہے بغیر بحث کے. اور اب آگے جا کر 12 جنوری کو IMF کا اجلاس ہوگا جس میں پاکستان کو صرف $1 ارب کی قسط دینے کا فیصلہ ہوگا. ہم نے اپنے ملک کا نقصان کتنا کیا اور عالمی ادارہ جو ہے وہ ہمیں کتنا ریلیف دے گا، صرف 1 ارب پر غور کرے گا کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا. اور پھر جو بھی کبھی بل آتا ہے تو اسمبلی کے رولز ہیں کہ پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں پر ممبران اس پر بحث کرتے ہیں، اس کو نکھار کے پھر وہ آتا ہے اسمبلی کے اندر. یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی نہیں دیا گیا. $215 ارب کا استثنائی ٹیکس یہ واپس لے لیا گیا ہے. اور اس کے بعد اب ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ $575 ارب بڑھ گیا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں پہنچ گئے ہیں آج آپ. GST سیلز ٹیکس 5 اور 7% سے بڑھا کر 17% کر دیا ہے، جس سے براہ راست ہمارا عام دکاندار متاثر ہوتا ہے.
ظاہر ہے کہ اس سے افراط زر بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی، 25% بڑھے گی یکدم سے۔ چنانچہ آپ نے کل سے دیکھا ہوگا کہ قیمتوں کی اشیاء کتنی بڑھا دی گئی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں، کیسے کیسی چیزیں وہ چھپائے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسٹیٹ بینک کی بات، اسٹیٹ بینک کے لیے بل تیار ہے اسمبلی میں لانے کے لیے کہ ہم اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF سے وابستہ کریں گے۔ براہ راست IMF سے وابستہ کرنے کے بعد آپ 1 روپے قرض بھی مانگیں گے تو وہ IMF سے پوچھ کر قرض دے گا۔ اور اس وقت بھی IMF کی جو دوسرے نمبر کی بڑی افسر ہے خاتون، اس کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے۔ انڈیا اپنے تعلقات کی بنیاد پر جب ہمارے بینکوں کی نگرانی شروع کرے گا، آپ کے پاکستان کا کیا حشر کر دے گا۔ لیکن یہ تو ہے جو بل ہے آ رہا ہے، عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً جولائی 2019 سے اب تک اسٹیٹ بینک نے حکومت کو کوئی قرض نہیں دیا ہے۔ اب تک اسے قرض پہلے سے روک دیے ہیں، اور جتنے قرض ہم نے لیے ہیں وہ ہم نے کمرشل بینکوں سے لیے ہیں۔ اب کمرشل بینکوں کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے قیمتوں پہ کیا اثرات پڑیں گے، معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس میں کس کا فائدہ ہوا ہے، کس کا نقصان ہوا ہے؟ جب باقاعدہ قانون پاس ہو جائے گا اس کے بعد اسٹیٹ بینک آپ کو دے گا، پھر تو کہے گا جی وہ تو IMF سے پوچھیں گے پھر ہم پہلے۔ یہ آپ کی ملکی معیشت کا حال کر دیا گیا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، باتیں ہیں تلخ، لیکن بہرحال کرنی پڑ رہی ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب IMF کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو پھر حکومت اور پارلیمنٹ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ سلطنت عثمانیہ نے ایک ہی غلطی کی کہ اپنے مرکزی بینک کو عالمی ادارے سے وابستہ کیا، اور جب اس پر مشکلات آئیں اور اپنے بینک سے پیسہ مانگا تو اپنے بینک نے پیسہ نہیں دیا، اور سلطنت عثمانیہ کی سقوط کا باعث بن گیا۔ اتنا بڑا امپائر سلطنت عثمانیہ، افریقہ اور پورا عرب دنیا، اور جب اس نے بینک کو کسی عالمی ادارے سے وابستہ کرنے کی غلطی کی، پوری سلطنت گر گئی۔ آپ میں اتنی جان ہے، پھر کیا کریں گے ہم؟ میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کی کنٹرول میں دینا ملک کی معیشت کو آخری کفن پہنچانا ہے، ملک کی آزادی کو آخری کفن پہنانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان عالمی قوتوں، عالمی اداروں کی کالونی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس میں کی تھی، تو ایک اینکر نے ٹویٹ کیا کہ فضل الرحمان اتنا بے خبر ہے کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کالونی بن جائے گا، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے پاکستان تو کالونی ہے، بن چکا ہے۔ اور ہم کہتے تھے، دنیا بھی ہمیں سمجھاتی تھی کہ پاکستان دیوالیہ پن کے قریب ہے، بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہے، لیکن FBR کے چیئرمین نے پرسوں آن ریکارڈ کہا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہے، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ حالت کر دی ہے ہماری اس ریاست کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں
کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، اور ہم نے کیا کسی کے رحم و کرم پر اس وطن عزیز کو حوالے کرنا ہے؟ جو چاہے ہمارا فیصلہ کر دے۔ تو اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کیا وجہ ہے یہاں پر ابھی میٹنگیں ہوئی ہیں، کابینہ کا اجلاس ہوا، قومی سلامتی کا، قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک بہت بڑی بونگی ماری جاتی ہے تاکہ جب اتنی بڑی بات قوم سنے گی تو شاید ان کو کچھ امید پیدا ہو جائے کہ حکومت شاید کچھ دینے والی ہے۔ اس بڑی بونگی سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قومی سلامتی پالیسی کے لیے قومی مالیاتی پالیسی کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایک کامیاب قومی مالیاتی پالیسی نہیں ہے، آپ کسی قیمت پر بھی قومی سلامتی پالیسی نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں آپ کے لیے۔ تو کیوں دھوکہ دیتے ہو قوم کو؟ کس بنیاد پر لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو؟ تو یہ چیزیں بھی آپ کو مد نظر ہونی چاہیے کہ ایک طویل المدت معاشی پالیسی ہی کے ذریعے سے قومی سلامتی پالیسی بنائی جا سکتی ہے۔ صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ملک کو کون چلا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا جواب بھی عام آدمی کے پاس نہیں ہوگا کہ ملک کو کون چلا رہا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ملک کو کون چلا رہا ہے تو یہ معلوم کر لو کہ کس پر تنقید کرنا جرم ہے۔ امریکہ نے آج دوستی کا معیار اس بات کو بنایا ہے کہ آپ چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے سی پیک کے حق میں ہیں تو آپ امریکہ کے مخالف ہیں، اور اگر آپ سی پیک کے مخالف ہیں تو آپ امریکہ کے دوست ہیں۔ تو ہمارے صاحب نے اسی پہ آرا رکھا، کسی پیک کے منصوبے کو انہوں نے داخلی سڑک کا ایک منصوبہ تک محدود کر دیا۔ وہ کثیر المقاصد منصوبہ جس کے ساتھ ہماری توانائی کی پیداوار، بجلی کی پیداوار، گیس پائپ لائنز، صنعتی علاقے، سب چیزیں وابستہ تھی، یہاں تک کہ گوادر، کراچی اور کاشغر تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ اس میں شامل تھا، سب کے سب دھرے رہ گئے۔ بس وہی کچھ بن رہا ہے جس کے لیے پہلے سے فنڈ نکل چکے تھے اور ٹینڈر نوٹس ہو چکے تھے ان کے۔ تو یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ ہاں، ایک چیز جس پر میں مطمئن ہوں، آج آپ سے ضرور یہ لوگ کہیں گے ہمارا تو جی ارادہ بھی نہیں تھا، ہم تو جی رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں، ہم تو ریاست مدینہ اتھارٹی بنا رہے ہیں، ہم تو بابا ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارا ایجنڈا تھا کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کریں گے،